کہ ایسے ٹائمز پہ مانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئکلی ذرا آپ بتا دیں. ہاں, اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پہ, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں, اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا, وہ عصر کے بعد. عام علماء نے کہا عصر کے مختلف آراء ہیں, کچھ نے جمعے خطبے کے دوران بھی کہا ہے, اور کچھ نے مختلف آراء ہیں, اور ان سب کے ادلہ دلائل ہیں. جو سب سے اسٹرانگ اوپینین ہمیں ہمارے اساتذہ کو لگتی وہ یہ تھی کہ جی عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کوئی ایک گھڑی ہے اب, اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی, اور ایگرنیس آپ مطلب مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے, اس میں آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اسی طریقے سے سردے کی حالت میں اس پہ میں ایک ایڈ کر دوں کہ استغفر اللہ, ہم لوگ اکثر لیٹ جاتے ہیں نماز میں. اب دیکھیں کتنا بڑا موقع ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی ٹائم 10 منٹ تو ہوتے ہیں. اذان جب ہو جاتی, ہماری عادت ہے کہ مسجد میں انٹر تب ہونا ہے یا تو وہ تکبیر اولیٰ مس ہو چکی ہوگی یا پھر ایک رکعت مس ہو چکی ہوگی. تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہم لوگ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اذان اور اقامت کے درمیان جی. اور اسی طریقے سے علی بھائی جو ہے وہ ہے سفر کے دوران, روزے کی حالت میں, اور جب انسان پہ ظلم ہوا ہو, انسان مشکل میں ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات, 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. دعوت الصائم, روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت, اور ایسا ڈسٹریس ہو جس میں انسان اللہ پہ صبر کر رہا ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں صبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہو نا انسان پر, اس وقت جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں نا, اور آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں, اب وہ آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. چلے آپ پر یہ مشکل تو آئی ہوئی ہے, اللہ چلے میں اس کو برداشت کروں, اللہ مجھے اس کی جگہ فلاں چیز عطا کر دے. تو ایسے موقع پر اس اپرچونیٹی کو بعض اوقات لوگ نا وہ باویلا کر کے رود ہو کے نا اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کی یعنی اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے, اللہ کو اس کی دل کی کیفیت, اور اس موقع پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو آپ کی ایک بہت کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان بڑا کچھ مانگ سکتا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس موقع پر جو ہے نا انسان بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے, جیسے ام سلمہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس موقع پر مانگ, بہت اچھی مثال دی ہے. بالکل ایسے اللہ کے رسول مل گئے ان کو نا, اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول مل گئے. بہرحال تو ایک تو روزے کی حالت میں ودعوت المظلوم, مظلوم کی دعوت یعنی دعا اللہ نہیں رد کرتے, اور اسی طریقے سے ودعوت المسافر, سفر. یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان ڈسٹریس ہوتا ہے, ڈسٹریس میں ہوتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں بھی انسان پر تھکا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو جب بھی, اور اس طریقے سے جب سفر کر رہا ہو تب بھی انسان تھکا ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ. اچھا, اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے الدعاء فی حال السجود. سجدے کی حالت میں نا وہ جو دعا ہے خاص طور پہ وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. سردے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. اس میں علماء کہتے ہیں بہرحال کہ سردے کی حالت میں فرضی نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں پڑھیں اور اردو میں نہ پڑھیں. لیکن بعض علماء نفلی عبادتوں میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں بھی مانگنی ہے نفلی عبادتوں میں تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں, لیکن بعض محتاط اوپینین یہی ہے یا آپ کوئی جنرل دعا سجدے میں کریں, اپنی جو دعائیں دل میں ذہن میں لائیں کرتے ہوئے. صحیح. چھٹی جو چیز ہے وہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مزے کی ہے, وہ ہے کہ جب انسان مرغے کی آواز سنے عند سماع سیاح الدیک. تو یہ حدیث بھی صحیح غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. ماڈرن سویلائزیشن لوگوں تو آتی ہی نہیں مرغے کی آواز. ہمارے پاس مرغے ہوتے ہی نہیں, ہمارے پاس تو برائلر ہوتا ہے. پتہ نہیں مرغا ہوتا ہے کہ نہیں. ایک فنی میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک عالم وہ کہتے ہیں یہ مرغا نہیں ہے اس کو چکن کہتے ہیں. دیکھا بہرحال ود ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ہین نہیں کہتے, اس کو ہم چکن کہتے ہیں. یہ جی مزے کی فنی بات ہے. اچھا جی, تو اذا سمعتم اصوات الدیک فسلوا اللہ من فضلہ فانها رأت ملکا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے, دعا مانگے اس موقع پر. مرغا کوئی کر رہا ہے, اور عام طور پہ صبح کے موقع پہ جب کوئی گاؤں وغیرہ میں جائے تو مرغا اذان دے رہا ہے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے انسان, کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جب وہ گدھے کو بولتے ہوئے سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعوذ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. اور آخری چیز جو ہے نا وہ ہے مجالس کے اندر جو ذکر کی مجالس ہیں, جہاں پہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو, ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر تو اس موقع پر انسان کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ اللہ سے مانگ لے. تو اس وقت اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس میں ان کو
ڈھانپا ہوتا ہے, اور اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اس ٹائم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں, تیری جنت کا سوال. اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دیا. لمبی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی. تو ان موقعوں پر جو ہے خاص طور پہ دعا مانگنا, تہجد میں پھر دعا مانگنا رات کو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آخری ٹائم ہوتا ہے سحری کا ٹائم نا, وہم بالاسحار هم مستغفرون یستغفرون, کہ جب وہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. تو سحری کا ٹائم جو ہے بالکل جو تھرڈ لاسٹ کوارٹر ہوتا ہے لائٹ رات کا, اس کوارٹر کے اندر خاص طور پہ دعا مانگنا, یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. تو یہ کچھ ٹائم تھے بہت زبردست.